اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک لے جائے اور واپس لے آئے مسجد حرام تک۔ بعض روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرم پہنچے واپس، تو جو وضو کا پانی تھا وہ ابھی بہہ رہا تھا اور کنڈی جو دروازے کی تھی وہ ابھی ہل رہی تھی۔ اور ایک حدیث جس کے راوی ہیں حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس رات کے بارے میں بتایا، واقعات اور حالات سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم میں لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے غالباً حلق سے لے کر ناف تک سینے کو چاک کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا، اور ساتھ میں 2 طشت بھی لائی گئی تھی۔ ایک سنہری طشت جس میں ایمان اور حکمت بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایمان اور حکمت کو انڈھیل دیا، بھر دیا اور سینے میں واپس لگا دیا۔ اسی طرح سے دوسری طشت میں آب زمزم تھا جس سے آپ کے سینے کو ناف تک صاف کیا گیا اور سینے میں بھی ایمان اور حکمت بھر دیا گیا۔ پھر ایک چوپایا لایا گیا۔ چوپایا جو تھا وہ کھچر سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا چوپایا تھا، سفید کلر کا، جس کو ہم براق کے نام سے جانتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے، اور اس براق کی خاصیت کچھ اس طرح سے تھی کہ اس کی حد نظر جہاں تک پہنچتی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم سے مسجد اقصی پہنچ گئے، اور مسجد اقصی میں جہاں انبیاء اکرام اپنے سواری کو باندھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو وہیں باندھا۔ اور مسجد اقصی میں بہت ہجوم تھا، بہت لوگ بھرے ہوئے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی صف میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر آپ کو آگے کر دیا اور کہا کہ آپ نماز پڑھائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ آپ کے آنے سے پہلے اور آپ تک جتنے انبیاء اکرام آئے ہیں وہ سب مقتدی تھے، ان سب نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا کی طرف پہلے آسمان پر پہنچے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام ملے اور حضرت آدم علیہ السلام سے دعا سلام ہوئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف چلے، پھر دوسرے آسمان پہنچے. دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے. وہاں ان سے ملاقات ہوئی، دعا سلام ہوئی. اس کے بعد وہاں سے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف چلے. تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دعا سلام ہوئی. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان کی طرف چلے. چوتھے آسمان کی طرف چلے اور پھر چوتھے آسمان پہنچے. تو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور دعا سلام ہوئی. اسی طریقے سے آپ پانچویں آسمان کی طرف چلے. پانچویں آسمان کی طرف چلے اور پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دعا سلام ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر پہنچے. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دعا سلام ہوئی. اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان کی طرف چلے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. تو ان سے پوچھا کہ آپ کو کون سی چیز رلا رہی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بولا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جنت میں جانے والوں کی تعداد میری امت سے زیادہ ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، موجود تھے. وہ دعا سلام ہوئی.
ابراہیم علیہ السلام نے خوش آمدید کہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور بلند کیا گیا اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے. اسی سدرۃ المنتہا کے پاس جنت الماوا ہے، وہ جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور جو اللہ کے نیکوکار بندوں کا ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ ہے. پھر وہاں پر تھوڑا اور اوپر بیت المعمور ہے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور اصل اللہ کا گھر ہے، یعنی خانہ کعبہ، جس کے طواف فرشتے کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح سے فرشتے اس کا طواف کرتے رہتے ہیں. اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بیت المعمور میں یعنی خانہ کعبہ میں جو اللہ کا اصل گھر ہے، وہاں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور طواف کرتے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک فرشتہ جو طواف کرتا ہے اس کی دوسری باری آج تک نہیں آئی. یعنی اتنے 70,000 فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، اور جس فرشتے نے ایک دفعہ طواف کیا ہے اس کی دوسری دفعہ باری نہیں آئی ابھی تک، کہا جاتا. اور اسی طرح سے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، جنت کے نظارے دیکھے، دوزخ کے نظارے دیکھے. اور ایک وقت یہ بھی آیا کہ جبرائیل علیہ السلام کی بھی حد ہو گئی اور وہ اس حد سے آگے نہیں جا سکتے تھے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑا کہ میں اس سے اگر جاؤں گا آگے تو چل جاؤں گا. اس کے بعد آپ اور آگے گئے اور پھر آپ اور آگے گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، اور ایک فرشتہ ہے وہ بڑا سا پتھر اٹھاتا ہے اور اس کے سر پہ تی مارتا ہے، اور اس شخص کا سر چور چور ہو جاتا ہے. اور وہ پتھر اتنا تیز مارتا ہے کہ وہ پتھر رگڑتے ہوئے دور چلا جاتا ہے. فرشتہ اس کو لے کر آتا ہے، اتنے دیر میں اس شخص کا سر دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ تو فرشتہ بتاتا ہے کہ یہ وہ ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، نماز نہیں چھوڑنا، نماز کی پابندی کرو. نماز دین کا ایک ستون ہے، اس کی پابندی کریں. اللہ تعالی ہم پر رحم کرے. اور آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کچھ لوگ، مرد عورت، الٹے لٹکے ہوئے ہیں
اور ان کے نیچے آگ جل رہی ہے اور وہ چلا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور وہ آگ ان کو جلا رہی ہے بری طریقے سے، اور کبھی اوپر ہوتی ہے کبھی نیچے ہوتی ہے، آگ جلا رہی ہے ان کو بری طریقے سے، آگ کے شعلے جلا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو جواب ملتا ہے یہ وہ ہیں جو روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے، روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ تو روزے جو نہیں رکھتا ہے اس کی سزا اتنی بڑی ہے۔ تو رمضان بھی آنے والا ہے، تو ہمیں روزہ نہیں چھوڑنا۔ کچھ ہیں چیزیں جو اس کے اندر نرمی ہے، مگر اس نرمی کے باوجود روزوں کی تعداد دوسرے وقتوں میں، دوسرے دنوں میں دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد کو پورا کرنا ہے۔ اب اسی طریقے سے اور آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک شخص ہے جو کہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس بہت اچھے اچھے کھانے پڑے ہیں، رکھے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ایک میت بھی رکھی ہوئی ہے، اور وہ شخص اچھے کھانوں کو چھوڑ کر وہ میت کا گوشت کھا رہا ہے، چلا رہا ہے، رو رہا ہے، مگر کھا رہا ہے وہ میت کا گوشت اچھے کھانے کو چھوڑ کر۔ تو پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ بولا یہ وہ شخص ہے جو غیبت کیا کرتا تھا۔ تو برائے کرم غیبت نہ کریں، غیبت کرنے کا اتنی بڑی سزا ہے۔ جو غیبت کرتا ہے وہ میت کا گوشت کھاتا، اچھے کھانے کو چھوڑے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اور آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا تندور ہے، اور اس تندور میں سے چیخ پکار کی آواز آ رہی ہے، اور اس کے اندر مرد عورت برہنہ حالت میں موجود ہیں، اور ان کو آگ اٹھا رہی ہے، اوپر لاتی ہے اور اوپر سے دوبارہ نیچے پھینکتی ہے، اور جلا رہی ہے، تڑپ رہے ہیں، چلا رہے ہیں تندور کے اندر، اتنی بھیانک چلا رہے ہیں کہ حد نہیں، تکلیف میں ہے۔ ان کو آگ جلا دیتی ہے، پھر صحیح ہو جاتے ہیں، پھر ان کو اسی طریقے سے پلٹ رہی ہے، الٹ رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ بولا یہ وہ لوگ ہیں جو زانی تھے، اللہ سب کو زنا سے بچائے، جو زانی تھے۔ زنا کی بھی بہت ساری اقسام ہوتی ہے، جو زانی تھے، تو زانیوں کا یہ انجام ہو رہا ہے۔ اب اور آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو کہ آگ کھا رہا ہے، آگ کھا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو یتیم کا حصہ، یتیم کا حق کھا جاتا تھا، حرام کھاتا تھا۔ تو حرام کھایا تو اب اللہ کے گھر میں آگ کھاؤ، آگ کھا۔ اسی طرح سے تو اور آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگ ہیں جن کا جسم انسانوں والا ہے اور چہرہ سور کا ہے، جانوروں والا چہرہ ہے، جانوروں کا چہرہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ تو بولتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ ہیں جو جھوٹی گواہی دیا کرتے تھے۔ تو
تو جھوٹی گواہی دینے والے یہ ہیں۔ اس طریقے سے اور بھی ہیں روایات۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے جاتے ہیں، اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ 3 تحفے دیتا ہے۔ پہلا تحفہ 50 رکعت 50 نمازیں۔ دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ اور تیسرا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کہ ان کے کبیرہ گناہ بھی بغیر توبہ کے معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحفے تحائف لے کر چھٹے آسمان پر آتے ہیں۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اللہ کی طرف سے کچھ ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، فرماتے ہیں کہ 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں کہ نہیں، یہ تو بہت زیادہ ہے، یہ آپ کم کرائیں، بہت زیادہ ہے، لوگ امت نہیں پڑھ پائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے آتے ہیں اللہ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ اس نمازوں کو کم کر دیتا ہے، 5 نمازیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں 45 نمازیں ہو گئیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام پھر بولتے ہیں یہاں اتنی نمازیں امت نہیں پڑھ۔ موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں کہ آپ جائیں اور کم کرائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور کم کراتے ہیں۔ اسی طریقے سے اینڈ میں پھر اس طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طریقے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس پھر واپس جاتے ہیں، اور اسی طرح سے درجہ بدرجہ نماز کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے اور 5 رہ جاتی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ بھی بہت ہے، میری امت پر تو 2 نمازیں فرض کی گئی تھیں، وہ بھی ادا نہیں کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اب حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں دوبارہ جاؤں نماز کم کراؤں، تو اب میں نہیں جاؤں گا۔ اور دل میں خود کا یہ بھی تھا کہ نمازیں 5 کر کے کم کی جا رہی تھیں، تو اب تو 5 ہی بچی تھی، کہیں ایسا نہ ہوتا کہ یہ 5 بھی چلی جاتی۔ اور یہ 5 نماز 50 نمازوں کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں کو اور تحفوں کو لے کر اس دنیا فانی میں واپس آ گئے، اور ہمیں اپنی بقا کے لیے نماز کی ادائیگی اور نماز کو قائم کرنا چاہیے تاکہ ہماری مغفرت بآسانی ہو سکے۔ ان میں بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ جو بھی کچھ آپ تک میں نے پیش کیا، کچھ روایتیں ہیں، کچھ حدیث ہے، اس میں سے کچھ چیزیں آپ کو بتائیں۔ ہمیں
نماز قائم کرنا چاہیے، روزے قائم کرنے چاہیے۔ روزے آ رہے ہیں، یہ مہینہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے جو کہ ہمیں انشاءاللہ ملے گا، اور ہم اس میں اپنی مغفرت کرا سکیں گے اور کرا لیں گے۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے۔ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے، یتیم کا حق کھانا، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ ہمیں اپنا خود کا مواخذہ کرنا چاہیے، اور دین کی جو بھی باتیں چھوٹی چھوٹی یا بڑی، یا روایات، حدیثیں جو اوتھینٹک ہو، لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ دین اسلام کا بول بالا ہو، اور جن کو معلومات نہ ہو ان تک معلومات پہنچے۔ ہمیں نام کا مسلمان نہیں بننا، اللہ کے نزدیک سرخرو ہونا ہے۔ اس کے لیے دین کو سیکھیں، قرآن کو سیکھیں، حدیث کو سیکھیں، جانیں، اور اپنے دوست احباب، اپنے بچوں تک اللہ کے پیغام کو اور اس کے رسول کی بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کو، اور اپنے لیے آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے لوگوں تک صحیح باتیں پہنچائیں۔ اور انشاءاللہ ابھی ہم بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک اور اپنے دوستوں بھائیوں تک وہ باتیں پہنچائیں جس سے وہ دین کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کر سکیں، اور آخرت میں اور دنیا میں دونوں میں کامیابی حاصل کریں۔ اللہ ہم سب کو سرخرو کرے، اور انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، اللہ چاہے گا تو اللہ کے حکم سے آپ تک اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر میں حاضر ہوں گا۔ میں آپ کا دوست سید عدیل حسین، ایک طالب علم